السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک معذور رکشہ ڈرائیور جسے دنیا ہمدردی تو دیتی ہے مگر اپنائیت نہیں، کیا کسی کی ڈوبتی ہوئی زندگی کا ساحل بن سکتا ہے؟ ایک ایسی لڑکی جو درندوں کے چنگل سے بھاگ آئی تھی اور جس کی التجا صرف اتنی تھی کہ مجھے بس یہاں سے دور لے چلو۔ عامر کو ذرا بھی علم نہ تھا کہ وہ جس لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دراصل ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جہاں عورت کو انسان نہیں ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جون کی اس تپتی دوپہر میں شروع ہونے والا یہ سفر عامر اور اس اجنبی لڑکی کو کس منزل پر لے جائے گا۔ عامر ایک معذور رکشہ ڈرائیور تھا جس کی زندگی سڑکوں کی دھول اور انجن کے شور تک محدود تھی۔ معاشرہ اسے ایک ناکارہ وجود سمجھتا تھا اور کوئی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ تنہائی کا عادی ہو چکا تھا، مگر قدرت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جون کی ایک تپتی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، عامر لاری اڈے کے قریب کھڑا پسینہ پہنچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سہمے ہوئے پرندے جیسی لڑکی پر پڑی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور ماتھے پر لگا بڑا سا تلک اس کے عقیدے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایسی لہریں تھیں جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ لڑکی تیزی سے عامر کے رکشے میں بیٹھی اور ہانپتے ہوئے بس اتنا کہا، بھائی صاحب، جہاں آپ کا رخ ہے وہیں لے چلیں، بس مجھے یہاں سے دور نکال دیں۔ عامر نے اس کی آواز میں چھپی لرزش کو محسوس کیا اور خاموشی سے رکشہ اسٹارٹ کر دیا۔ جیسے جیسے شہر پیچھے چھوٹ رہا تھا، عامر نے شیشے سے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک چھوٹی سی گٹھڑی کو سینے سے لگائے گمسم تھی۔ جب ویرانہ شروع ہوا تو عامر نے پوچھا، بی بی کہاں جانا ہے؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے وہاں اتار دیں جہاں اذان کی آواز آتی ہو، سنا ہے وہاں مظلوموں کو پناہ ملتی ہے۔ عامر اسے سڑک پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا جہاں اس کی بوڑھی ماں نے بغیر کسی سوال کے اس لڑکی کو بیٹی بنا کر پناہ دے دی۔ اس لڑکی کا نام وندنا تھا۔ وندنا نے اس گھر میں وہ عزت دیکھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک معذور مرد دن بھر کی محنت کے بعد آ کر اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے اور عورت کو بوجھ نہیں بلکہ گھر کی برکت سمجھا جاتا ہے۔ عامر کے اعلیٰ اخلاق اور اس گھر کے پاکیزہ ماحول نے وندنا کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام زینب رکھا گیا۔ جلد ہی عامر اور زینب کا نکاح ہو گیا اور عامر کی اجڑی بستی میں بہار آ گئی، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ نکاح کے چند ماہ بعد جب عامر گھر پر نہیں تھا، اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زینب نے کھڑکی سے جھانکا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ باہر اس کے قبیلے کے دو خونخوار آدمی کھڑے تھے جن کی قیادت کالو نامی شخص کر رہا تھا۔ وہ غصے میں زینب کا پرانا نام پکار رہے تھے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کالو اور اس کے ساتھیوں نے پستول نکال لیے اور پورے محلے کو دھمکانے لگے، یہ لڑکی ہماری ملکیت ہے، تو اس وقت عامر اور زینب کی زندگی ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ دروازے پر پڑنے والی ٹھوکریں زینب کے دل پر دستک لگا رہی تھی۔ کالو اور اس کے ساتھیوں نے پورے محلے میں دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ چلا رہے تھے کہ زینب ان کے قبیلے کی بھاگی ہوئی عورت ہے اور وہ اسے لے کر ہی جائیں گے۔ حالات بے حد کشیدہ ہو گئے تھے۔ عین اس وقت جب وہ کواڑ توڑنے ہی والے تھے، دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ کسی باز امیر پڑوسی نے بر وقت اطلاع دے دی تھی۔ پولیس کی آمد کا سن کر وہ درندے بدحواسی میں فرار ہو گئے، مگر زینب کے ذہن پر خوف کے گہرے سائے چھوڑ گئے۔ جب عامر گھر پہنچا تو اس نے زینب کو بے حال پایا۔ اس رات زینب نے عامر کو وہ سچ بتایا جس نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ زینب نے روتے ہوئے انکشاف کیا
کہ اس کے قبیلے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہاں ایک لڑکی کی شادی کی جاتی تو وہ صرف ایک شوہر کی نہیں بلکہ اس کے تمام بھائیوں کی بیوی سمجھی جاتی تھی۔ زینب کے شوہر کے 3 بھائی تھے اور ان سب نے اس پر وہ انسانیت سوز مظالم ڈھائے تھے جنہیں یاد کر کے بھی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ وہ اس جہنم سے اس لیے بھاگی تھی کہ اسے کم از کم انسان سمجھا جائے۔ زینب کی آپ بیتی سن کر عامر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہو گئے۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر کہا، تم میری بیوی ہو، تم میری بیوی ہی نہیں میری عزت ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں اس تاریکی میں واپس نہیں لے جا سکے گا۔ زینب کے قدم عامر کے گھر کے لیے مبارک ثابت ہوئے۔ عامر نے اپنی معذوری کو ڈال بنانے کی بجائے محنت کو اپنا شعار بنایا۔ اس نے دن رات ایک کر کے رکشہ چلایا، چھوٹی چھوٹی بچت کی اور ایک پرانا رکشہ خرید کر اسے ٹھیک کر کے کرائے پر دینا شروع کیا۔ اللہ نے عامر کی نیت اور زینب کے صبر کا ایسا صلہ دیا کہ رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ وہ معذور رکشہ ڈرائیور جسے کبھی کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا، آج شہر کے ایک بڑے ٹرانسپورٹ بزنس کا مالک ہے۔ وہ اپنے خوبصورت گھر میں جب داخل ہوتا ہے اور زینب کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتا ہے تو اس کا سر سجدہ شکر میں جھک جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی درندوں سے پناہ مانگ رہی تھی آج ایک باوقار گھرانے کی ملکہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اللہ کے ہاں معذوری جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ ایک معذور کے ذریعے بھی بڑے بڑے معجزے دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔